السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حج کی مناسبت سے ہی چند باتیں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام اور قوانین کے مطابق، ویسے آپ نے اعلان نبوت کے بعد بھی حج کیے ہیں، لیکن وہ اسی طریقے کے مطابق جو ملت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد جو آپ نے حج کیا تو وہ ابراہیمی طریقے کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض احکام اور مسائل اور مناسک امت کو بتائے تو یہ اس کا ایک بھرپور عملی اظہار تھا۔ سن 10 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے جو آپ نے عین شریعت اسلامیہ کے مطابق ادا کر کے امت کو تعلیم دی کہ خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے، حج کے احکام اور مسائل کو سمجھ لو، سیکھ لو۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ بس آج اس خطبے کے بعض نکات میں آپ کو سناؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان نکات کو سننے سے پہلے آپ احباب ذرا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے اور اس حج کے بعد کوئی لگ بھگ 3 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے لوگوں کو اشارتاً بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اگلے سال مجھے یہاں نہ دیکھو، اس لیے میری باتوں کو ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو لوگ تھے وہ تو اس اشارے کو سمجھ گئے کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ لیکن باقی لوگوں نے سمجھا کہ شاید اگلے سال آپ کا حج کا پروگرام نہیں ہوگا، تو آپ نے اس موقع پر جو خطبہ دیا اس کی بہت سارے حوالوں سے بڑی اہمیت ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ صدیوں سے جو پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہ خطبہ اس سلسلہ تبلیغ کی آخری کڑی ہے، ایک کمپریہنسو بیان ہے پورے کے پورے اسلام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک آخری وصیت فرما رہے ہیں اپنے امتیوں کو، صحابہ اکرام کو۔ تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ زندگی کا نچوڑ نہیں، بلکہ میں عرض کروں گا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آج تک جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی، یہ خطبہ ایک لحاظ سے اس پوری تاریخ نبوت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھ کے آپ چند نکات اس خطبے کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس میں سے ایک ایک نقطہ ایسا ہے کہ اس پر پورا خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں سے کچھ نکات، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری تمہید کے بعد لوگوں سے سوال کیا، سامنے صحابہ کرام موجود ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایو شہر ھذا، اے لوگو یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے سمجھا، جو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ان کو جواب آتا بھی ہوتا تو تب بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ایو شہر ھذا،
اے لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں ہے۔ بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول یہ بالکل ذوالحج کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا، سب کو پتا تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے، یہ سید الیوم ہے، سردار ہے سارے دنوں کا، حج کا رکن اعظم، فضیلت کے اعتبار سے اس دن کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اور ہے بھی حج اکبر۔ تو سب کو پتہ ہے جواب کا، لیکن اللہ و رسولہ عالم، حضور نے فرمایا کہ کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہاں، اور پھر فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اور فرمایا کہ خود پھر جواب دیا کہ دیکھو آج عرفہ کا دن ہے، مکہ کا شہر ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، نہ اس مہینے کی عظمت اور بزرگی میں کسی کو شک و شبہ ہے، نہ اس دن کی عظمت اور بزرگی میں کسی کو شک و شبہ ہے، اور نہ ہی اس شہر کی بزرگی میں کسی کو شک و شبہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، جس طرح یہ دن، جس طرح یہ موقع، یہ شہر، یہ مقام، یہ ساری چیزیں عظمت اور بزرگی والی ہیں، اچھی طرح توجہ کے ساتھ سن لو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم و ابشارکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جس طرح ان ساری چیزوں کی عظمت تم پر واضح ہے، اس دن کی عظمت، اس مہینے کی عظمت، اس شہر کی عظمت، جس طرح ان کی حرمتوں کا خیال رکھنا تم اپنے دین اور ایمان کا تقاضا سمجھتے ہو، اچھی طرح سن لو، اسی طرح تم پر آپس میں ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے چمڑے، خاص قربانی کا موقع ہے تو ایک دوسرے کے چمڑے بھی اسی طرح تم پر حرام ہیں، اسی طرح تم پر لازم ہے کہ تم باہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا پوری طرح لحاظ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس پر تفصیلی تبصرے کی بجائے صرف خطبے کے الفاظ آپ کو سنا کے کافی سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر غور کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اے لوگو ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، کیا کر کے دنیا میں آئے ہو۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ 4 چیزوں کے بارے میں بندے سے سوال ہوگا، ہل بھی نہیں سکے گا بندہ جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں زندگی دی، اس زندگی کو تم نے کس طرح خرچ کیا ہے، کیسے صرف کیا ہے؟ جو میں نے تجھے جوانی دی، اس جوانی کو کس انداز میں تو نے سنبھالا ہے؟ میں نے تمہیں جو مال دیا اس کو کہاں پر خرچ کیا ہے، مجھے اس کا جواب دو۔ اور میں نے تمہیں جو علم اور عقل اور شعور عطا کیا تھا، کیا اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی کے زاویے کو درست کیا ہے کہ نہیں کیا؟ 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضور نے فرمایا پھر بندہ ادھر ادھر ہل سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگو ستلقون ربکم ویسألکم عن اعمالکم، ان قریب تمہارے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی، ان قریب۔ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس 60-70 سال کی زندگی کی، وہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے، کیا حیثیت ہے اس زندگی کی، اس زندگی کے مقابلے میں جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہم خواب سے اٹھتے ہیں تو کیا پتا کہ جب ہماری روح قبض ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ تو خواب تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ لوگوں ان قریب تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہونے والی ہے،
اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ اور میں یہاں خطبہ حجۃ الوداع کے اس حصے کی طرف آپ کی خصوصی توجہ دلانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج اس دن کی برکت سے اللہ نے تمہارے باہمی جو تم نے ایک دوسرے کے حق تلفیاں کی ہیں ان کے سوا اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس استثناء پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اے لوگوں، جو تم نے باہم ایک دوسرے کی حق تلفیاں کی ہیں ان کے سوا اس دن کی برکت سے اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو توبہ ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا آدمی گناہ گار ہو تو اس کی توبہ ہوتی ہے۔ یہ میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں، انسانوں کا گناہ گار اس کی توبہ نہیں ہے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ جس نے کسی انسان کا حق مارا ہے وہ چاہے جتنے چاہے حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، قربانیاں کرتا رہے، صدقہ اور خیرات کرتا رہے، اگر اس نے کسی انسان کا حق مارا، میں نہیں کہہ رہا، وہ پیغمبر فرما رہے ہیں جن کو ہم اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، جن کی ہر بات کو حق اور سچ سمجھتے ہیں، وہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، سوائے ان گناہوں کے جو تم نے ایک دوسرے کی حق تلفی کی ہے۔ اس لیے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم نے ایک دوسرے کا حق مارا ہے، اس کی توبہ نہیں ہے، تلافی ہے، کریں تلافی اس کی۔ اگر تلافی ممکن ہے تو اس کی تلافی کیجیے، اور اگر تلافی ممکن نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی ہم نے زیادتی کر دی ہے، کسی کا کوئی ایسا حق مار لیا کہ اس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر مسلسل ایک یہ ہے تلافی کر دیجئے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر آپ معاف کروا لیجئے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر اس کے لیے مسلسل استغفار کیجئے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اس کے درجات کو جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اے میرے رب اس کے درجات کو بلند فرما۔ اس کے لیے ہمیشہ مسلسل استغفار کرتا رہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ آخری وصیتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما رہے ہیں۔ ان آخری وصیتوں میں اور نصیحتوں میں سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کے حق کا وعدہ کر کے ان کو اپنے لیے حلال کیا تھا، ان پر لازم ہے کہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں، اور تم پر لازم ہے کہ ان کے نان و نفقہ اور ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ عورت کا حق مرد پر ہے، مرد کا حق عورت پر ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ سب کچھ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مرد کو جو اختیار اور جو ذمہ داری دی ہے، اس کی وجہ سے عورت سے زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ مرد ہے۔ اسلام میں اور مغربی تہذیب میں یہی فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بات کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ ان کے کسی حق کو پامال نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا ان کے معاملے میں، ان کا حق مہر ہو، ترکہ ہو، وراثت ہو، جو کچھ بھی ان کے حقوق عزت اور آبرو اور احترام اور وقار کی صورت میں ہوں، ان کا سب کا لحاظ اور خیال رکھنا یہ مرد کے ذمے ہے، معاشرے کے ذمے ہے، اور یہ ماننا ہوگا کہ ہر دور میں مردوں کا ہی غلبہ رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے مردوں کی تربیت کی ہے، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں بغاوت پر نہیں ابھارا، مرد کو یہ تربیت دی کہ وہ عورت کے حقوق کا لحاظ اور خیال رکھے گا تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس کا پورا ہوگا، اور عورت کو حکم دیا کہ وہ مرد کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بالخصوص جو ہے وہ عورتوں کا تذکرہ فرمایا، یتیموں، غلاموں، مزدوروں، ملازمین اور ماتحت جتنے لوگ ہیں
ایک ایک کے حق کو گن گن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ملازمین ہیں، جو تمہارے اس دور کے لحاظ سے غلام ہیں، ان کے لیے بھی تمہیں اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ رحم کا، محبت کا سلوک کرو۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا نا کہ مار رہے ہیں اپنے غلام کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، شرمندہ ہوئے، چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھنے کے بعد جو آپ کے چہرے کے تاثرات تھے اس کو بانپتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کی غلطی تھی اس لیے اس کو سزا دی۔ فرمایا کہ وہ رب جتنا تمہارا اختیار اس غلام پر ہے اس رب کا تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ اے اللہ کے رسول پھر کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو معاف کیا کرو۔ عرض کی کتنا معاف کروں؟ فرمایا کہ اگر دن میں 70 بار بھی یہ غلطی کرے تو اس کو 70 بار معاف کرو، 70 بار معاف کرو۔ ہے کسی کے اندر اتنا ہم میں سے حوصلہ؟ 70 بار معاف کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں اپنے ماتحت لوگوں، یہ دیکھیں وہ ایک خاص لیول پر ہیں، انہی کی وجہ سے آپ کی عزت اور آبرو ہے۔ آپ بڑے بنے ہوئے ہیں تو کچھ چھوٹے ہیں تو جن پر آپ بڑے بنے ہوئے ہیں نا، اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے، اس تقسیم میں دوسرے کے لیے جگہ رکھنا، اس کے لیے دوسرے کو سپیس دینا، یہ گویا کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا، یہ بیان فرمایا کہ ان کے لیے اپنے آپ کو نرم رکھو، معاف کرو۔ تم ان کو معاف کرو گے، تم دوسروں کو معاف کرو گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ معاف کرو، چاہیے کہ درگزر سے کام لو۔ کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ تم دوسروں کو معاف کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو وہ معافی دینا سیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسے ہوئے طبقات کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور پر تلقین فرمائی، عورتوں کے بارے میں، ملازموں، ماتحتوں، غلاموں اور غریب اور نادار لوگوں کے بارے میں وصیت اور نصیحت فرمائی۔ یہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ قربانیاں کی ہیں اور لوگوں کے اندر دل کھول کر ان کے ضروریات کو بھی پورا کیا ہے، ان کی عید کو اچھا کرنے کے لیے جو کر سکتے تھے وہ بھی کیا ہے، قربانی کا گوشت بھی ان کے اندر تقسیم کیا۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس وعدے کی پاسداری ہے جو ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ ہاں ہم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور بات فرمائی کہ دیکھو اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، سب کی اصل نسل ایک ہے۔ پھر کیوں ان ذات برادریوں کو تعارف کے لیے رکھو تو ٹھیک ہے، اگر ان کو فضیلت اور برتری کا معیار بناؤ گے تو اے لوگوں کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ شرک ہے، ذات برادری پر اس درجے اترانا، تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ شرک ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ بول رہا ہوں، یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تکبر اور شرک ہم مانا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر وہ جس کا کردار سب سے بہتر ہو، جو تقوی اور پرہیزگاری میں آگے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس ایک کلاس کے اندر، اس ایک جملے کے اندر دنیا کو یہ سبق دیا کہ ایک اگر عالمگیر معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو، انسانی مساوات کا
کہ یہی وہ بنیاد ہے انسانی مساوات کا، یہی وہ تصور ہے، ورنہ تم ایک عالمگیر معاشرہ قائم نہیں کر سکتے۔ ایک عالمگیر انسانی معاشرہ اگر قائم ہو سکتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر کہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ نسلی اعتبار سے اس تصور کو اپنے اوپر طاری کر لیں کہ سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، تو پھر وہ ایک عالمگیر انسانی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ لمبی ایک الگ موضوع ہے اور لمبی ایک بحث ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے میگنا کارٹا اور بیسک ہیومن رائٹس اور انقلاب فرانس اور بل آف امریکہ کا بل آف رائٹس اور اس کے بعد UN کا ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یہ لمبی بحث ہے، موضوع نہیں ہے آج کا، لیکن میں صرف اشارتاً یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے لوگ عالمگیر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایک پرامن عالمگیر انسانی اصولوں پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے کہ برطانیہ 1 صدی سے زیادہ نہیں چل سکا، ناکام ہو گیا۔ رشیا آپ کے سامنے پونی صدی سے زیادہ آگے نہیں جا سکا، فلاپ ہو گیا اس کا نظریہ کمیونزم کی صورت میں۔ اور امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر جس پر وہ انسانی معاشرے کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، فلاپ ہو رہا ہے اور امریکہ کے سانس پھول گئے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو ابھی افغانستان کے اندر وہ منظر دیکھ لیں، عالمی سطح پر جو تباہی انہوں نے پھیلائی ہے اس کو دیکھ لیں۔ ایک عالمگیر معاشرہ قائم کرنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بنیاد غلط ہے، اصول غلط ہیں۔ جن بنیادوں پر انسانی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو وہ اصول ہی غلط ہیں۔ یہ ڈکلیریشن ہیومن رائٹس کا جو پہلی اس کی 30 شکوں میں سے پہلی شک کیا ہے، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اس پر غور کیجئے کہ یہ ہے انسانی بنیادی انسانی حقوق میں پہلی کلاس، سنیے ذرا، تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں، انہیں ضمیر و عقل ودیت ہوئی ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ پہلی کلاس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ انسانوں کی مساوات کا تصور کس چیز پر رکھا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کو عقل اور عزت کے اعتبار سے برابر پیدا کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال عقل اور عزت کے اعتبار سے عزت تو کردار پر رکھی اسلام نے، ہر کسی کی عزت میں برابر نہیں ہے، جس کا کردار اعلیٰ ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور عقل میں بھی سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ اگر یہ عالمگیر معاشرے کی بنیاد، یہ اصول بن سکتا ہے، انسانی مساوات کی بنیاد بن سکتا ہے، تو یہ پھر 5 طاقتوں کے پاس جو ویٹو پاور ہے یہ کیوں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ان بنیادوں پر ایک عالمگیر معاشرہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ معاشرہ قائم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر، سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کے زوال تک دنیا کو یہ پیغام ملا۔ برصغیر کے اندر دیکھ لیں، مسلمانوں نے صلاحیت کا مظاہرہ کیا کہ 20%، 80% لوگوں کو مطمئن کر کے اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ برصغیر میں دیکھا نہیں آپ نے، مسلمانوں کی تعداد 20% ہے اور ہندو اکثریت ان کی حکومت کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا دین ان کو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سب انسانوں کو بحیثیت انسان عزت اور وقار حاصل ہے، انسان ہونے کے ناطے سب کو کس طرح بنیادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، اپنے اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی حاصل ہے۔ علی حاصل قیاس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا وہی اصل میں ایک عالمگیر معاشرے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ برطانیہ بھی ناکام ہو گیا، رشیا بھی ناکام ہو گیا اور امریکہ بھی عنقریب آپ یہ اعلان بھی سنیں گے، سن رہے ہیں، بلکہ اس کی آہٹ محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ انسانی معاشرہ، ایک عالمگیر معاشرہ کن اصولوں پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہی اصول جو حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے تھے۔ اور ایک آپ نے اس موقع پر یہ بات بھی فرمائی کہ اے لوگو، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی۔
یہ آخری امت ہے، اس امت کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ آخری امت ہونا، معافی چاہوں گا، یہ اس کو اعزاز مت سمجھیں، اس کو ذمہ داری سمجھیں۔ یہ اعزاز سمجھنے کی وجہ سے نا عجیب و غریب قسم کی سوچ ہمارے اندر لوگوں کے پیدا ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے شاید کو ہم بڑی کوئی اسپیشل قسم کی ایٹم ہے اور بڑی کوئی اسپیشل قسم کی قوم ہے۔ بھئی آخری امت ہونے کے ناطے اس کو اعزاز سے بڑھ کر آپ ذمہ داری سمجھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں آپ نے جملے ارشاد فرما کے وہ ذمہ داری ہم کو سمجھا بھی دی۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا الا هل بلغت، اے لوگو کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لگ بھگ 1,44,000 صحابہ موجود ہیں، اور معجزانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب لوگوں تک برابر پہنچ رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بلغتا و ادیتا و وفیتا، آپ نے پہنچا بھی دیا، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا اور پورا پہنچا دیا ہے۔ جتنا اللہ کا حکم تھا آپ نے اس پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، ان قریب تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، تو کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں نے واقعتاً ہی اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے جب تصدیق کی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، ان لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اور پھر صحابہ سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ میرا پیغام یہ کسی طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی مولویوں کا طبقہ نہیں ہے اسلام میں کہ جس کے ذمے یہ ہو کہ وہ اذانیں دیں اور جنازے پڑھے اور ختم پڑھے اور فلاں کرے اور فلاں کرے۔ اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن کوئی خاص خاندان نہیں ہے اس ذمہ داری کے لیے، کوئی طبقہ نہیں ہے، سب لوگ اس کے برابر ذمہ دار ہیں۔ صحابہ نے یہ پیغام اللہ کے نبی نے صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے اگلی نسل تک پہنچایا، اور پھر چلتے چلے جائیے آپ کو پوری دنیا کے اندر مبلغین اسلام کا ایک پورا نیٹ ورک ملے گا۔ ہر دور کے اندر لوگوں نے ذمہ داری کو محسوس کیا، اور جب تک ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بڑی فضیلت ہے جنت البقیع کے اندر دفن ہونے کی، بڑی فضیلت ہے مدینہ منورہ کی، بڑی عظمت ہے بیت اللہ کی، مکہ مکرمہ کی، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان صحابہ کی فہرست بنائیے جو جنت البقیع کے اندر، جنت المعلا کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر جنہوں نے اس وجہ سے رہنا پسند کیا کہ یہ جگہ چونکہ بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے اس لیے ہم اپنی زندگی ادھر ہی گزاریں گے، بلکہ وہ اللہ کے نبی کے مشن کو انہوں نے سمجھا اور صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ آپ اس کی ایک مستقل تاریخ ہے، آپ صحابہ کے حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کا کون سا خطہ اور گوشہ ہے جہاں تک ممکن تھا وہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کر وہاں تک پہنچے۔ کشمیر کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی 6 صحابہ کی قبریں، پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر صحابہ کی آمد کے نقوش موجود ہیں، انہوں نے کسی آستانے کا لالچ نہیں کیا۔ مشن جب دعوت اور تبلیغ ہو تو یہ آستانوں پر بیٹھنے کا کیا تصور ہے بھائی؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ آستانوں پر بیٹھنے والے لوگ اگر پیغمبر کی دعوت کے مشن کو نہیں سمجھتے اور اس دعوت کو اپنی زندگی کا مشن نہیں بناتے تو ان کا پیغمبر کی دعوت اور مشن کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری طرح کے دنیا دار لوگ ہیں، جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں۔ اصل پیغمبر کے مشن پر وہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آستانہ دربار نبوی اس کے قرب کو نہیں
बल्कि करबला के मैदान के अंदर अपनी गर्दन कटाने के लिए रवाना होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर लोगों को ये पैगाम दिया, फलयुबल्लिगी शाहिदु, वो गायबीन तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। और ज़बान से भी और अमल से भी सबसे बड़ी दावत मेरा और आपका किरदार है। ये जो तकरीरें हैं ये भी इतनी बड़ी दावत नहीं है, ये तो तज़कीर है। हम याद दिलाते हैं ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। सबसे बड़ी दावत जब मेरा और आपका किरदार लोग देखें तो देख कर कहें कि हाँ ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। ये सबसे बड़ी दावत है, ये सबसे बड़ा तरीका है दूसरों को इस्लाम और दीन की तरफ मुतवज्जे करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।